بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر اور امید رکھی تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے روزے کے ساتھ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یا پھر یوں معنی کیجئے کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ یعنی روزہ دار کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب ایک مخلوق اپنے خالق کا دیدار کرے گی، جب ایک بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، جب ایک عبد اپنے معبود برحق کا دیدار کرے گا اور اس اللہ کا دیدار کرے گا جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کا دیدار کرنے کے طالب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے نوازیں گے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی خصوصیت کے ساتھ عبادت کے حکم ہے۔ حضور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا تو آپ عبادت کیا کرتے تھے اور عبادت میں ایسے مصروف ہو جاتے کہ فرماتے کہ عائشہ بستر میرا لپیٹ دو، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی اوڑھنا بچھونا ہر وقت اللہ کی بندگی کے اندر گزارتے تھے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی ایک مستقل سنت آخری عشرے کے اندر اعتکاف بھی ہے۔ تو ہم اور جستجو لیلۃ القدر بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری عشرے کی کسی بھی رات کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ تو آخری عشرہ بڑی فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، اللہ رب العالمین کا قرب کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ مناجات، زیادہ سے زیادہ استغفار، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور زیادہ سے زیادہ اپنی مالی حیثیت سے بھی اور جانی حیثیت سے بھی جس انداز سے بھی ہو مالی عبادت کریں، جانی عبادت کریں، تاکہ آخری عشرہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور ہمارے گزشتہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس کو بدل فرما دے اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق